أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بعض عظیم المرتبت نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں اور وہ دعائیں مختلف اغراض و مقاصد کے لیے ہیں۔ کسی نے اللہ سے اولاد مانگی، کسی نے ظالم قوم سے نجات طلب کی، کسی نے اللہ رب العزت سے بادشاہت مانگی، مختلف اغراض و مقاصد کے لیے مختلف پیغمبروں کی دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ لیکن سارے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کی دعاؤں میں جو قرآن کریم میں مذکور ہے ایک دعا مشترکہ ہے۔ آپ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پڑھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں۔ ایک دعا آپ کو سارے پیغمبروں کی دعاؤں میں مشترکہ ملے گی، وہ ہے استغفار، مغفرت طلب کرنا۔ یہ سارے پیغمبروں کی دعاؤں میں موجود ہے۔ استغفار مغفرت طلب کرنا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے نا تو مغفرت میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یا اللہ تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، کیوں مغفرت کا پہلا مفہوم یہ ہے ڈھانپنا،
یہی وجہ ہے عربی زبان میں سر کو ڈھانپنے والا جو لوہے کا خود ہے اسے مغفر کہتے ہیں، سر ڈھانپنے کا۔ تو بخشش طلب کرنے میں پہلی چیز ہے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور استغفار میں مغفرت طلب کرنے میں دوسری چیز یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ پر میرا مواخذہ نہ کر۔ اور استغفار مغفرت طلب کرنے میں تیسری چیز یہ شامل ہے کہ یا اللہ تو مجھے گناہ کے نقصان سے بچا دے۔ کیوں کئی دفعہ آدمی سے گناہ ہوتا ہے، اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو گناہ کا دنیاوی نقصان ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا تیسرا مطلب یہ بھی ہے بخشش طلب کرنے میں کہ یا اللہ تو مجھے گناہ کے نقصان سے بچا دے۔ تو استغفار ان تین معنوں پر ہی غور کر لیا جائے تو کتنی عظیم چیز ہے استغفار۔ اللہ سے مغفرت طلب کرنا جس کا مطلب ہے یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے گناہوں کے نقصان سے بچا دے۔ تو یہ استغفار آپ کو قرآن کریم میں جتنے پیغمبروں کی دعائیں مذکور ہیں سب میں ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ اکبر سورۃ الاعراف میں مذکور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ قرآن نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ عام آدمی بھول جائے تو گناہ ہی نہیں، لیکن مرتبہ اونچا تھا آدم علیہ السلام کا، وہ بھول بھی گناہ قرار دی گئی۔ تو استغفار کیسے کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں بہت ساری مذکور ہیں، لیکن ان کی دعاؤں میں بھی استغفار ہے۔ ہاں وہ دعائیں سورہ ہود میں ہیں، وہاں بھی استغفار موجود ہے۔ جب بیٹے کے حق میں سفارش کی اور اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو فوراً کہا یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ آئندہ ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ ساتھ ہی استغفار کیا کہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ نوح میں بھی نوح علیہ السلام کی دعائیں مذکور ہے، تو وہاں بھی استغفار ہے۔ یہ لفظ موجود ہے، رب اغفر لی، ہے میرے رب مجھے بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں ہیں، ان میں بھی استغفار موجود ہے۔ سورہ ابراہیم پڑھ کے دیکھ لو، بڑی دعائیں کی، لیکن ایک دعا استغفار ان کی دعاؤں میں دی ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر لی والی والدیّ، پڑھو سورہ ابراہیم۔ اسی طرح
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہت مانگی، لیکن بادشاہت مانگنے سے پہلے استغفار کیا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ پہلے بخشش ہی مانگی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی استغفار قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ صاد پڑھ کے دیکھ لیں۔ فاستغفر ربہ، اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استغفار بھی قرآن کریم میں موجود ہے، رب اغفر لی ولاخی، اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زبردست استغفار، اجتہادی غلطی ہوئی تھی، عام آدمی یعنی اہل علم میں سے اجتہادی غلطی کرے تو ایک اجر ہے گناہ کی بجائے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، مواخذہ ہو گیا، مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے، استغفار کیا۔ یہ تو عام پیغمبر ہیں، قرآن کریم میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم موجود ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آگے کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اِيَّاكَ اللَّهُ، آگے کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ بخشش طلب کرو، استغفار کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے پیغمبروں نے استغفار کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا استغفار کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی کثرت سے استغفار کرتے تھے، بڑی کثرت سے، اور پیغمبروں نے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ترغیب بھی دی۔ اس کی وجہ یہ ہے انسان جتنا مرضی عظیم ہو جائے، جس طرح اس کے اندر کوئی نہ کوئی جسمانی بیماری آ جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی روحانی کمزوری بھی ضرور آ جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے جو جسمانی بیماری اتاری ہے اس کا علاج اتارا ہے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوائی بھی اتاری ہے۔ گناہ، نافرمانی، لغزش، کمی، کوتاہی، یہ روحانی بیماری ہے، تو اللہ نے اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ اگر جسمانی بیماریوں کے لیے شفا دوائی کی صورت میں ہے تو روحانی کمزوری کے لیے شفا یہ استغفار ہے۔ اللہ اکبر، یہ بخشش طلب کرنا علاج ہے، کہ کمی تو ہو ہی جاتی ہے تو یہ علاج ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، استغفار پیغمبروں نے بھی کیا اور اس کا حکم بھی دیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ استغفار اللہ کو پسند بہت ہے، اس لیے قرآن و سنت میں تو ہر اچھے کام کے آخر میں بھی استغفار ہے۔ اچھا کام گناہ تو نہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد کیا پڑھا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز نیکی ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو استغفار پسند ہے۔ اور ویسے بھی استغفار صرف گناہ پر ہی نہیں ہوتا، نیکی میں کمی کوتاہی تو رہ جاتی ہے نا، تو اس پر بھی استغفار ہے کہ یا اللہ تو نے حکم دیا، ہم تیرے گھر میں نماز پڑھنے آ گئے،
لیکن ہم کمزور ہیں، ہم کبھی بھی نہیں فخر سے کہہ سکتے کہ ہماری یہ نماز بالکل 100% اس طرح ہوئی ہے جس طرح تو نے حکم دیا اور تیرے پیغمبر نے پڑھ کے دکھلائی ہے، کمی ضرور رہ گئی ہے، تو ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، نیکی کے بعد بھی استغفار۔ حج ہے، اللہ نے آخر میں استغفار کا حکم دیا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی بخشش طلب کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں پڑھنے والی دعا بتلائیں، تو آپ نے استغفار کے شاندار کلمات بتلائے، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو استغفار ایک تو اللہ کو پسند بہت ہے، دوسرا استغفار گناہ جیسی بیماری کا علاج ہے، پھر تیسرا استغفار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا ہے، تو ہم کیا ہے کہ استغفار کرو، بخشش طلب کرو۔ تو جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اور وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو استغفار کی اتنی زبردست شان و عظمت ہے کہ قرآن کریم سے تو پتہ چلتا ہے کہ مسائل کا حل استغفار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، سورہ نوح ہے، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ اپنے رب کی بخشش طلب کرو، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بہت بخشنے والا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ پہلا فائدہ، یہ چھوٹا فائدہ ہے۔ استغفار کے بدلے میں اور کچھ بھی نہ انسان کو ملے، جو گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ کا تو حق ہی بہت بڑا ہے، وہ معاف کر دے، چھوٹا فائدہ ہی ہے، یہ پہلا فائدہ ہی بہت بڑا ہے۔ کہا وہ بخشنے والا ہے، معاف کر دے گا، بخشش مانگو، استغفار کرو۔ دوسرا فائدہ بتلایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، قحط ختم کر دے گا اور موسلا دھار بارش برسائے گا۔ مسائل کا حل، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے قحط، اور اس وقت دنیا میں یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، پانی کی قلت مسئلہ بن گئی ہے۔ وہ شہر، وہ دیہات، وہ قصبے 50 فٹ سے بہترین ٹھنڈا میٹھا پانی نکل آتا تھا، بالکل مضر صحت اجزاء سے پاک، اب 500 فٹ کے بور سے بھی کئی دفعہ پانی صاف نہیں نکلتا، اس کے بھی اوپر جانا پڑتا ہے کہ اور بور نکالو، 600 فٹ تک جاؤ، تب جا کے لیبارٹری پاس کرتی ہے کہ پانی صحیح ہے۔ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم رات بھر دن گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تو ڈوبے ہوئے ہیں اور استغفار کرتے ہی نہیں۔ حق تو یہ ہے، غلطی ایک بار، استغفار بار بار۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھو نا تو آپ کو یہ خلاصہ ملے گا، نیکیاں بہت زیادہ، غلطیاں بہت کم، کبھی کبھار، لیکن ان غلطیوں پر استغفار بار بار۔ میں 2-3 مثالیں سناتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے، فتوحات کا سلسلہ بھی بے انتہا، اور اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی بہت زیادہ ہوئی کہ ایک تو گناہ کبھی کبھار پر استغفار بار بار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی، اور وہ حقیقت میں غور کیا جائے تو غلطی بھی نہیں، ایک جذبے کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پہ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تو جذبہ یہ تھا،
کوئی دنیاوی طلب نہیں تھی، جذبہ یہ تھا نہیں ہمیں اجازت ملے اور ہم کافروں کا مقابلہ کر کے جائیں، ان کا کلا کما کر کے جائیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور یہ ہمیں عمرہ کرنے نہیں دے رہے. یہ ایک جذبہ تھا، اس جذبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر دی. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں، صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ بعد میں جب مجھے احساس ہوا نا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے تکرار کیا، فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا، تو میں نے اپنے اس گناہ کی بخشش کے لیے کتنے سارے نیک اعمال کیے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے. صرف زبانی کلامی استغفار ہی نہیں، کتنے اعمال کیے اس نیت سے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے. میں نے کیوں تکرار کیا رسول اللہ؟ دیکھو غلطی ایک بار اور استغفار اور اعمال صالحہ وہ بار بار. ہماری حالت یہ ہے گناہ 12 مہینے ہے، گناہ 12 مہینے اور توبہ استغفار یا نیکی وہ 1 مہینہ صرف ماہ رمضان میں، اور وہ بھی جس طرح کی ہے وہ پتہ ہی ہے لوگوں کو. کیسی عجیب کرے. چاہیے تو یہ گناہ کبھی کبھار اور استغفار بار بار. اللہ کو تو یہ پسند ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی، لغزش ہی تھی ایک طرح کی، لیکن جب وہ یاد آ جاتی نا، وہ جو مسلمانوں کے باہمی اختلاف میں باہر نکل آئی تھی، میدان میں آ گئی تھی، جب وہ غلطی یاد آتی اتنا روتی اور اتنا استغفار کرتی کہ رو رو کے دوپٹہ آنکھوں سے تر ہو جاتا. یہ ہے استغفار بار بار. ایک شاعر نے بھی کہا تھا، ایک بار خطا گر ہو جائے، ایک بار خطا گر ہو جائے، 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک عشق یہاں کا بہتر ہے، پھر گریہ پہم کیا ہوگا. کہ دنیا میں گناہ یاد کر کے ایک آنسو بہارے تو فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں پھر آخرت میں مسلسل رونا پڑے گا اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. یہاں ایک آنسو کی بڑی قیمت ہے. اللہ اکبر. ایک آنسو کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. بندوں کے ہاں تو رو رو کے دریا بھی بہا دو تو بندے بڑے سخت دے. اللہ کے ہاں ایک آنسو کی بھی بڑی قیمت ہے. اللہ ایک عاشق یہاں کا بہتر، اور یہ بات اس کی حدیث کا ترجمہ ہے طرح، ایک عاشق یہاں کا بہتر ہے، پھر گریہ پہ ہم کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے یہاں تو ایک آنسو کی بھی بڑی قدر ہے. اللہ کے آگے اللہ کے خوف سے بہا لے، ورنہ وہاں مسلسل گریہ پہم، مسلسل رونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے استغفار. تو اس وقت حالات کیا تھے؟ غلطی کبھی کبھار اور استغفار بار بار. اور ہماری حالت بلا کیا ہے؟ گناہ نافرمانی والے کام رات بھر دینا، اور لوگوں کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ استغفار ہے ہی نہیں. انہیں پرواہ ہی نہیں کہ اللہ سے معافی بھی مانگنا اپنے کیے کی. حقیقت ہے پوری رات گناہ میں گزر گئی ہے اور نہ شرمندگی ہے، نہ ندامت ہے، نہ آنکھ سے ایک آنسو ہی بہا ہے، نہ زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات ہی نکلے ہیں. ساری رات گناہوں میں گزر گئی. یہ حالت ہے. حالانکہ وہ رب اتنا مہربان ہے. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رحمت کے تو دریا ٹھاٹھے مار رہے ہیں کہ وہ اللہ گناہ بندے نے کیا ہے وہ دن کے وقت بازو پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا معافی تو مانگ لے کہ یا اللہ ہو گیا ہے، میں بندہ ہوں، معاف کر دے. اور پھر وہ رات کے وقت اپنے دونوں بازو پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا معافی مانگ لے. آج المیہ یہ ہے، ہم معافی بھی نہیں مانگتے، بلکہ گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ حقیقت ہے. بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ لوگوں نے ان کو ویسے حلال کر دیا ہوگا اور وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں. جب گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہ جائے تو توبہ کہاں ہوگی. اور یہ خطرناک درجے کی گمراہی ہے، خطرناک درجے کی گمراہی. رشوت کا نام عیدی، ہدیہ، چائے پانی، خدمت. تو رشوت لینے والا توبہ کیسے کرے گا جب رشوت کا نام کیا ہے؟ عیدی، ہدیہ، تحفہ، چائے پانی، خدمت. سود کا نام منافع، کاروبار. تو توبہ کیسے کرنا ہے سود کھا کے؟
جوئے کا نام انعامی سکیم، انعام، جو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی سے اتنا کہے نہ آؤ جوا کھیلیں تو وہ اب صدقہ کرے گے، لیکن آج جوئے کا نام انعام، انعامی سکیم، استغفار کون کرے گا؟ گانا بجانا ویسی روح کی غذا، فلم ڈرامہ ویسے ہی سبق آموز کہانی، گناہ تو رہا ہی نہیں، تو جب گناہ ہی نہیں ہم کرتے تو ہمیں توبہ کیسے کرتے؟ حتیٰ کہ میرے کانوں میں ایک آدمی کی آواز اب بھی گونج جاتی ہے تو میں لرز اٹھتا ہوں کہ کیسے حالات ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے کہتا ہے اس کو 4-5 پریشانیاں اکٹھی آ گئی تو مجھے کہتا ہے میرا مقتدی ایک مسجد کا، مجھے کہتا ہے بس مصیبت پہ مصیبت آئے جا رہی ہے، میں نے بڑی تنہائی میں بیٹھ کے بھی بڑا غور کیا ہے پر مجھے میرا گناہ کوئی نہیں نظر آیا، تو پتہ نہیں مصیبتیں کیوں آئی جاتی ہیں، وہی الفاظ ہے۔ میں نے اس کو نہ بڑے حقیقت ہے درد دل سے پھر کہا، میں نے کہا بھائی باقی آپ کا کوئی گناہ ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن میری سمجھ کے مطابق آپ کا یہ گناہ ہی بہت بڑا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا گناہ ہی کوئی نہیں نظر آیا۔ اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اجتہادی غلطی کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بول بولے اخیر کر دی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور مچھلی کے پیڑ سے باہر نکال کے کنارے پہ لگا دیا اور دوبارہ بہت بڑی تعداد 1,00,000 سے زیادہ کی طرف پھر نبی بنا کے بھیجا اور اللہ اکبر صرف خطائی معاف نہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ 3 بول بولے لا الہ الا انت، یا اللہ تو نہیں اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے کہ مچھلی کے پیٹ جیسی جیل میں پہنچا دیا ہے، تیرے سوا نکالنے والا بھی کوئی نہیں کیونکہ الہ تو ہی ہے۔ دوسری بات کہی سبحانک، یا اللہ تو نے یہ نہیں کہا ایک طرف تو نے مجھے نبی بنایا ہے اور دوسری طرف اتنی سی غلطی پر تو نے کہاں پہنچا دیا مجھے، نہیں کہا سبحانک تو نے مجھے اس قید خانے میں پہنچا کے غلط نہیں کیا، کیوں تو غلط کرتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، مزہ آ گیا نا بندہ ہونے کا، تو پاک ہے، تو نے نہیں غلط کیا، غلط کس نے کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، یا اللہ ظالم میں ہوں، غلط میں نے کیا ہے۔ آج کا بندہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تنہائی میں بیٹھ کے دور دور تک غور کیا ہے، مجھے اپنا گناہ ہی کوئی نہیں نظر آیا، تو پتہ نہیں صدا کس بات کی، یہ آج کا انسان کہتا ہے۔ اور یونس علیہ السلام پیغمبر ہو گئے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے غلط نہیں کیا، غلط میں نے کیا ہے، میں ہوں ہی غلطی کرنے والا، صرف یہی نہیں کہا میں نے غلط کیا ہے، میں ہوں ہی غلطی کرنے والا، سبحان اللہ۔ تو دیکھو بات ایسی تھی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے معاف کر دیا اور کنارے لگا دیا مچھلی کے پیڑ سے نکال کر، اور اللہ نے ان الفاظ کی ایسی شان بنا دی۔ قرآن کریم سے بھی پوچھو اور حدیث سے بھی پوچھو، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہمارا بندہ یونس یہ کلمات پڑھ کے ہماری تسبیح نہ کرتا نا، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ کیا شان ہے اللہ کے آگے جھک جانے کی اور استغفار کی اور اس کی تسبیح کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ کلمات سنن ترمذی میں ہے، یہ کلمات جو مصیبت زدہ مصیبت کی حالت میں پڑے گا نا، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے گا۔ اگر کسی کی مصیبت پڑھنے سے دور نہ ہو تو اس کے پڑھنے میں فرق ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات میں فرق نہیں ہے۔ ایسے کلمات ہیں، تو اس لیے بخشش مانگنا ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش مانگنے والے بندوں کی بڑی تعریف کی ہے، قرآن پڑھیے کہ وہ فرمایا اللہ کے متقی بندے ان کی علامت یہ ہے رات قیام کرتے ہیں، قیام کرتے کرتے جب رات کا پچھلا پیر آ جاتا ہے تو بخشش مانگنے لگ جاتے ہیں، نیکی کر کے بخشش۔ ہم تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے، ہم نے کون سی بخشش مانگی؟
ہم ساری رات ٹچ پہ جو مرضی لال ہونٹوں والی دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، جس طرح کی مرضی گندی آوازیں جو ہے نا وہ سنیں، اور جس طرح کا مرضی غیر محرموں سے رابطہ کریں، ہاں جی، اور گھنٹوں ان سے باتیں کریں۔ کون ہے جو آخر میں کہے کہ یار بڑا کام خراب ہو گیا، میں نے رات بڑی برائی کی ہے؟ نہیں، سر پہ جوں بھی نہیں رہتی۔ جبکہ متقی لوگوں کا کیا کام ہے؟ قرآن کہتا ہے رات تہجد پڑھ کے تو جب پچھلا پیر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ اب معاف کر دے، والمستغفرین بالاسحار والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رات اس طرح گزار کے آگے کہتے کیا ہیں؟ یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہمیں معاف کر دے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا متقی لوگ کیوں جنت میں چلے گئے؟ رات کو سوتے تھوڑا تھے، قیام کرتے تھے، اور قیام کرتے کرتے جب رات کا آخری پیر آ جاتا وبالاسحار ھم یستغفرون، بخشش مانگنے لگ جاتے۔ کہاں وہ نیک بندے نیکیاں کر کے استغفار کریں، اور کہاں آج کا انسان جو برائیاں کر کے کہے گناہ تو ہوگا نہیں، پتہ نہیں سزا کس بات کی مل رہی ہے، اور استغفار ہی نہ کرے۔ نہیں، جب پیغمبروں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا استغفار کا، اور آپ ایک ایک مجلس میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں، تو پھر میں اور آپ کیا ہے کہ ہم استغفار ہی نہ کریں؟ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، بخشش والے کلمات دل کی گہرائی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری کمزوریوں کا علاج ہے۔ اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔